الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکتکم علی البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنہا الا حالک۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف کہ جس نے ہمیں مسلمان بنایا، دنیا میں جینے کا ڈھنگ سکھلایا اور عمل کرنے کا طریقہ بتلایا، پھر مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس زندگی سے ہمیں آگاہ کیا کہ جو لوگ بھی اس دنیا کے اندر اچھے کام کریں گے، نیک اعمال انجام دیں گے تو خوشحال زندگی اس کو حاصل ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے جسے ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آخرت میں اس سے کہیں بڑی بڑی نعمت ہے جو ایک مومن کو حاصل ہوگی۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرمایا ہے اس زندگی کے بارے میں کہ جس زندگی میں جانے کے بعد انسان کو نہ کوئی پریشانی، نہ دکھ، نہ کوئی تکلیف ہوگی، اس زندگی کے بارے میں فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ کہ بھاگو اپنے رب کی بخشش یا مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف، یعنی اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، جو جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے، وعدت للمتقین جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اس جنت کی طرف دوڑو، بھاگو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسے راستے پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں کہ جس کی رات بھی دن کی طرح اجالا ہے، اس سے وہی شخص گمراہ ہوگا جو راہ حق سے بھٹکے گا، وہی شخص ہلاکت و تباہی کی طرف جائے گا جو دین حق کو چھوڑے گا۔ اسلام نے ہمیں سب طریقہ بتلا دیا ہے۔ یہ دنیا آپس میں بیکار میں اللہ رب العالمین نے پیدا نہیں کیا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار میں پیدا کیا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے، وہ مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کریں، اللہ رب العالمین کو خوش کریں۔ جو لوگ اس دنیا کے اندر عمل صالح انجام دیتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، ان کے لیے ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے مرنے کے بعد، جس کو جنت کی زندگی کہا جاتا ہے۔ اور جو لوگ برے کام کرتے ہیں، جو لایانی کاموں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، نافرمانوں، مشرکوں اور اسی طرح سے منافقوں اور اسی طرح سے کافروں، ان سب کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ جہنم یہ بری جگہ ہے جو بدکاروں کا ٹھکانہ ہے، گناہگاروں کا ٹھکانہ ہے۔ جنت اور جہنم یہ غیبی امور میں سے ہے۔ غیبی امور کے بارے میں جو کچھ بھی بتلایا گیا ہے قرآن و حدیث کے اندر، ہم کو اسی حساب سے لینا ہے اور ماننا ہے، قبول کرنا ہے۔ جس کے بارے میں ہمارے پاس علم ہے اس کو ہم مانتے ہیں، جس کے پاس علم نہیں ہے ہم اس کی کھوج میں اور تلاش میں نہیں لگتے ہیں، اور نہیں ہمیں لگنا چاہیے۔ اور ایک مومن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو اپنے رب پر اور اپنے رسول پہ ایمان رکھتے ہو کہ وہ جو کچھ بھی جنت اور جہنم کے بارے میں جانے، یا جو کچھ بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آیا ہے اس کو بلا چوچرا مان لے، اس کی جستجو میں اور اس کی تلاش میں اور کھوج میں نہ جائے۔ جس حساب سے آیا ہے، چاہے ہم اس کے بارے میں جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، جتنا آیا ہے اتنا ہم مانتے ہیں۔ تو جنت یہ غیبی امور میں سے، یعنی ہم سے یہ مخفی ہے، ہم اس کو ابھی دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ جہنم یہ بھی مخفی ہے، جہنم میں عذاب ہی عذاب ہے، جنت میں نعمت ہی نعمت ہے، خیر ہی خیر ہے۔ جو لوگ اس دنیا میں زندگی کو اچھے کام میں لگاتے ہیں ان کا ٹھکانہ جنت ہے، جو برے کام میں لگاتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو جنت جو کہ نیکوکار کا ٹھکانہ ہے، اچھے لوگوں کی جگہ ہے،
جس میں اچھے لوگ پرہیزگار تقوی والے اللہ سے ڈرنے والے ایمان والے ہوں گے، اس جنت کے بارے میں بہت کچھ آیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں کے لیے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھا ہے کہ جسے ایک انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے، اور اس طرح کی نعمت کو دنیا میں کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، جس کا مشاہدہ بھی نہیں کیا تھا، ایسی ایسی نعمت وہاں جا کر کے دیکھے گا۔ تو جنت، چونکہ مرنا تو ہر ایک کو ہے نا، مرنے سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے، اور اس چیز کا انکار دنیا کے اندر آج تک کسی نے نہیں کیا کہ ہم نہیں مریں گے، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے کوئی بھی ہو، کسی نے انکار نہیں کیا ہے، کیونکہ یہ بات ہمارے مشاہدے میں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی اب تک آئے ہیں سارے مرے ہیں، اور جتنے ابھی موجود ہیں وہ سب مریں گے، اور قیامت تک جتنے بھی جنم لیں گے، جتنے بھی پیدا ہوں گے، ان سب کو موت آنی ہے۔ یہاں تک کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ دنیا ہی ختم ہو جائے گی، دنیا ہی ختم ہو جائے گی، کیونکہ ایک مومن کا اصل مقصد اس کے رب کی خوشنودی حاصل کرنا ہے اور جنت کو پانا ہے۔ یہ اصل مومن کا مقصد ہے۔ مومن کی اصل چاہت کیا ہے؟ کہ اس کا رب راضی ہو جائے، اس کا رب خوش ہو جائے، اور اس کا ٹھکانہ جنت بن جائے۔ یہ مومن کی۔ اب اگر کوئی مومن اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے، پھر جب اس دنیا سے جانے لگتا ہے، اس کی موت آتی ہے، تو پھر اس کے لیے بشارت ہی بشارت ہے، خوشخبری ہی خوشخبری ہے۔ تو مرنا تو ہر ایک کو، اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، کہ ہر نفس کو، ہر جاندار کو، جس کے اندر جان ہے، ہر ایک کو مرنا ہے، موت تو ہر ایک کو آنی ہے۔ وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم اپنے کیے کے پورا پورا بدلہ دیے جاؤ گے۔ جس نے نیکی کیا ہے نیکی کا بدلہ پائے گا، جس نے برائی کیا ہے تو برائی کا بدلہ پائے گا، یعنی پورا پورا وہاں بدلہ دیا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا جائے گا، جو جہنم سے بچ جائے گا، جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جنت میں چلا جائے گا، وہ سب سے بڑا کامیاب ہوگا۔ کامیابی اس کے لیے ہے جو جنتی بن جائے، جس کا ٹھکانہ جنت بن جائے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی یہ ایک دھوکہ ہے۔ آپ دیکھیں دنیاوی زندگی میں لگ کر کے بہت سارے لوگ لیانی کاموں میں، بیکار کے کاموں میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں۔ تو دنیا کی زندگی چونکہ یہ ایک آزمائش کے طور پر ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے فرمایا کہ تاکہ تم میں سے کون ہے جو بہتر سے بہتر عمل کر کے آتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے، دنیا کو دارالعمل بنایا ہے، یہ عمل کرنے کی جگہ ہے۔ یہاں جس حساب سے بندہ عمل کرے گا اسی حساب سے آخرت کے اندر وہ پائے گا۔ تو جنت کی زندگی یہ بہت ہی خوشگوار زندگی ہوگی، جہاں کوئی تکلیف، کوئی تھکاوٹ، کوئی پریشانی اور کوئی دکھ تکلیف کی بات نہیں ہوگی۔ اس جنت میں اللہ رب العالمین نے بہت سی نعمتوں کو بنا رکھا ہے۔ انہی نعمتوں سے ایک عظیم نعمت جس کے بارے میں ہم آج گفتگو کریں گے، حور کے بارے میں، جنتی حور، کہ یہ حور کیا ہے اور یہ کس کو ملیں گی اور کتنے ملیں گی، اور ان کے جو اوصاف ہے اس کے بارے میں ہم کچھ باتیں کریں گے حور کے بارے میں کہ وہ حور ہے کیا۔ تو اس سے پہلے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ جو لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جنتی جو کچھ وہاں چاہیں گے، اس کی خواہش جو کچھ ہوگی نا، ساری چیزیں انہیں مہیا کی جائیں گی، ساری چیزیں انہیں ملیں گی وہاں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، یعنی جو بھی تمہارا نفس وہاں چاہے گا، جو کچھ بھی چاہے گا، سب کچھ وہاں ملے گا، تم کو ساری چیزیں ملیں گی، جو کچھ تم چاہو گے وہ ساری چیزیں تمہیں عطا کی جائے گی۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ بخشنے والے مہربان رب کریم کی طرف سے مہمان نوازی ہے۔ تو جنت کے اندر جو نعمتیں، یعنی خود جنت کا حاصل ہو جانا، یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک تکریم ہے، یہ عزت ہے اپنے ان بندوں کے لیے جن کا ٹھکانہ جنت ہوگی، یا جو لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو جنت میں ساری چیزیں انہیں مہیا کی جائیں گی، ملیں گی۔ حور یہ اہل جنت کی بیویاں ہیں، جنت کی یہ عورتیں بنیں گی یا ہیں۔ جنت میں جانے کے بعد جنتی کو ان کی بیویاں دی جائیں گی، یعنی حوروں سے ان کی شادیاں ہوں گی۔ جو جنت میں جائیں گے نا، ان کی شادی کس سے ہوگی؟ حور سے ہوگی۔ حور یہ کیا ہے؟ حور اصل میں یہ حورا کی جمع ہے، حورا کہا جاتا ہے
ایسی عورت جس کی آنکھ کی سفیدی اور سیاہی بہت زیادہ یعنی خوب تیز ہو، گہری ہو اس کی آنکھ کی سفیدی، یعنی سفیدی بھی ہو اور سیاہی بھی ہو، اس سے کیا ہے خوبصورتی آتی ہے۔ تو حور اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کی آنکھ کے اندر سفیدی اور سیاہی دونوں ہو، خوب گہرا ہو، یعنی گہری سیاہی اس حساب سے ہو، تیز ہو، اس کو حور کہا جاتا ہے۔ اور عین آتا ہے، ایک حورن عین آتا ہے، عین یا عینہ سے بنا ہے، عین کا مطلب ہوتا ہے آنکھ، یعنی بڑی بڑی آنکھ والی۔ یہ جو حور عین ہے نا، یہ ایک مخلوق ہے جس کو اللہ رب العالمین جنت میں تیار کر رکھا اپنے جنتی بندوں کے لیے۔ جو مرد حضرات جنت میں جائیں گے ان کے لیے یہ حور ہے، جس کی بناوٹ اور جس کی شکل و صورت بالکل ہی اس دنیا کی عورتوں سے مختلف ہے، جس کو کسی انسان نے نہیں دیکھا ہے اور نہ کسی کے دل میں اس کا احساس ہوا ہے اور کسی کے وہم و گمان میں گیا ہے۔ جیسا کہ جنت کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کے لیے، اپنے نیک اور صالح بندوں کے لیے ایسی چیز تیار کر رکھا ہے کہ جسے کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی کے وہم و گمان کے اندر آیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اور ابو ہریرہ نے کہا کہ اقرؤوا ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہوں کہ جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی کے دل میں اس کا وہم و گمان ہے کہ یہ کچھ سب وہاں ہیں۔ اور ابو ہریرہ نے کہا کہ اگر تم چاہو تو قرآن کریم کی آیت پڑھ لو، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ کوئی بھی نفس نہیں جانتا ہے کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ رب العالمین نے کیا کچھ چھپا رکھا ہے، یعنی اس کے لیے کیا کچھ چھپا رکھا ہے اس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں۔ تو جنت کے اندر بہت سی نعمتیں، انہی نعمتوں میں سے یہ حور ہے۔ تو حور یہ بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی عزت والی ہے، بہت ہی با پردہ ہے، بہت ہی با حیا والی ہے، جس کی شادی اہل جنت سے ہوگی۔ اور حور کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے حور کی صفتوں کے بارے میں۔ اسی طرح سے قرآن میں اللہ رب العالمین نے بہت سے اوصاف سے اس کو متصف کیا ہے، اس کے بارے میں بتلایا ہے۔ اور جس مخلوق کے بارے میں، جس عورت کے بارے میں اللہ رب العالمین خود بیان کر دے تو اس کا کیا کہنا ہے، یعنی اس کی تعریف، اس کے اوصاف اور اس کے ساخت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا ہے کہ وہ کس طرح کی ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے بہت سی صورتوں میں بیان فرمایا ہے کہ جنتیوں کی شادی تو حور عین سے ہوگی، کذالک وزوجناہم بحور عین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا کہ ہم جنتیوں کی شادی حور عین سے کرائیں گے۔ حور عین یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی جو حور عین ہیں، ہے نا، ان سے ان کی شادی ہوگی، کن کے؟ جنتیوں کی شادی ہوگی۔ کذالک وزوجناہم بحور عین۔ اسی طرح سے لوگ مسندوں پر ٹیک لگائے ہوئے، تکیے پہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کی شادی حور عین سے کریں گے، بڑی بڑی آنکھوں والی حور سے کریں گے ان کی شادی، کن کے؟ جنتیوں کی شادی اللہ رب العالمین اس سے کرے گا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا جنتیوں کی جو بیویاں ہوں گی نا ان کے بارے میں کہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ۔ اب یہاں صفات کو دیکھیے، ان کی جو صفت ہے، جو جنتی بیوی ہے، ان کی صفت کو آپ دیکھ لیں۔ دنیا کے اندر کی جو عورت ہے نا، اس کے اندر بہت سی گندگیاں ہیں، بہت سی ناپاکیاں ہیں اور بہت سی غلاظتوں سے وہ متصف ہوتی ہیں، لیکن جنت کے اندر ان ساری چیزوں سے وہ پاک صاف ہوں گی۔ وہ جو جنتی حور ہے نا، ان ساری چیزوں سے، ان سارے عیوب سے وہ پاک صاف ہوں گے، ان کے ساتھ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ جنتیوں کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہیں، وہاں پاکیزہ عورتیں ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، یعنی جنتی جنت میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اب پاکیزہ سے مراد یہاں کیا ہے؟ یعنی ظاہری طور پہ بھی وہ پاک و صاف ہے، یعنی حیض و نفاس، پیشاب پیخانہ
اسی طرح سے تھوک، بلغم یا رینٹ، اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں ہے ظاہری طور پر، یہ سب کوئی بھی چیز اس کو لائق نہیں ہوگی، ان ساری چیزوں سے وہ پاک ہے. یعنی حیض، نفاس اور اسی طرح سے پیشاب پیخانہ یہ سب بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا. یہ ظاہری طور پر، یا مان لے کہ کپڑے میل کچیل اور اس حساب سے جسم گندا اور اس سے بدبو، یہ سب کچھ نہیں، کچھ نہیں، اس سب سے وہ پاک ہے. اسی طرح سے اندرونی طور پر بھی وہ پاک و صاف اور صاف ستھری ہے. اندرونی طور پر دنیا کی عورت کے اندر آپ دیکھیں تو اس کے اندر کیا ہے؟ غیبت، شکوہ، شکایت، چغل خوری ہے نا، برائی بیان کرنا، زبان کی حفاظت نہ کرنا، شوہروں کے ساتھ بد اخلاقی کرنا، شوہروں کو برا بھلا کہنا، اس کے اندر وہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی. ان ساری چیزوں سے وہ پاک ہوں گی. یعنی اس کے اندر کوئی عیب اور نقص نہیں ہوگا. چاہے بناوٹ کے حساب سے بھی دیکھ لے کہ کوئی ایسی صفت اس کی نہیں ہوگی کہ جسے شوہر پسند نہیں کرے گا. کوئی ایسی صفت نہیں ہوگی کہ جو عیب دار ہو اس کے اندر. اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جنت کے اندر پاکیزہ عورتیں ہیں، پاک باز بیویاں ہیں جنتیوں کے لیے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے. اور پھر جنت کے اندر جو حور عین ہیں اس کے صفات کے بارے میں آپ قرآن کریم کے اندر دیکھیے. ایک مومن اگر قرآن کو پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین نے جہاں ان کی صفتوں کو بیان کیا ہے، ان کے اوصاف کو بیان کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے معنی اور مفہوم میں جب جائے گا، سمجھے گا، تو اس کا ایمان بڑھے گا. مسلمان جب پڑھے گا، اس کو سمجھے گا، یا ایک ایمان والا جب سمجھے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی گہرائی میں جائے گا. گہرائی کو سمجھے گا، جس حساب سے اس کے اندر تدبر کرے گا، غور و فکر کرے گا، اسی حساب سے اس کا ایمان بڑھے گا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے نا کہ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. یہ مومنوں کے صفات میں سے ہیں کہ قرآن پڑھتے ہیں یا ان کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے تو اس کا ایمان بڑھتا ہے، ایمان کے اندر بڑھوتری ہوتا ہے. تو یہ جو صفات حوروں کے بارے میں ہیں، دیکھیے اللہ رب العالمین نے کیسے بیان فرمایا ہے. ایک جگہ اللہ رب العالمین نے مثال دیا ہے ان حوروں کی، کیسے مثال دیا ہے؟ کامثال اللؤلؤ مکنون، گویا کہ وہ چھپائے ہوئے موتی ہیں، چھپے ہوئے موتی، چھپائے ہوئے موتی سے مثال دے رہا ہے. موتی چمکدار ہوتا ہے نا، اس کے اندر چمک ہوتی ہے نا. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ کامثال اللؤلؤ مکنون، گویا کہ چھپائے ہوئے موتی ہے. ابھی ہم بات کریں گے چھپائے ہوئے سے کیا ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں ایک صفت تو یہ بتلایا کہ وہ ہر عیب نقائص سے وہ پاک ہے. اسی طرح سے بڑی بڑی آنکھوں والی ہیں. اسی طرح سے وہ کیا ہے؟ خوبصورت ہے. آگے اللہ رب العالمین نے ان عورتوں کے بارے میں بیان فرمایا فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ جنت میں نیچی نگاہ والے، یعنی حیادار، شرمیلے نگاہ اور نیچے نگاہ رکھنے والی، یعنی نگاہ نیچے رکھنے والی، نیچی نگاہ والی عورتیں اس میں. فیہن قاصرات الطرف، یعنی نگاہ کو نیچے رکھنے والی ہو. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، گویا کہ وہ کنواری ہے، پاکرہ ہے، جس کو کسی انسان نے اور کسی جنات نے چھوا تک نہیں ہوگا، ٹچ بھی نہیں کیا ہوگا. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، یعنی ان کے شوہروں کے علاوہ کسی نے اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا ہوگا. یہ حور عین کی صفت میں سے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان حور عین کے بارے میں حور مقصورات فی الخیام، کہ یہ خیموں میں مستور ہے، یعنی یہ پردہ والی، بے پردگی والی نہیں. آج کی جو عورتیں یہ بے پردگی کا اظہار کرتی ہیں نا، یہ صفت اس کے اندر نہیں ہوں. وہ اپنے آپ کو چھپانے والی، ڈھانکنے والی ہے. شوہروں کے علاوہ کہیں وہ دوسری طرف جھانکنے والی نہیں ہے، کسی اور مرد کو دیکھنے والی نہیں ہے، کسی اور مرد کی طرف وہ نہیں دیکھے گی، صرف اپنے شوہر کو ہی پسند کرے گی. اللہ نے فرمایا حور مقصورات، کی یہ جو حوریں ہیں نا، یہ کیا ہے؟ باپردہ ہیں، یہ بے پردگی کا اظہار نہیں کرنے والی ہیں. یہ صفت اللہ رب العالمین نے ان حوروں کے اندر رکھا ہے جس سے جنتیوں کی شادی کروائے گا اللہ رب العالمین. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کأنہن الیاقوت والمرجان، یاقوت والمرجان، کہ گویا وہ جو حوریں ہیں نا وہ یاقوت اور مرجان ہیں. یاقوت یہ ہیرے اور مرجان موتی، ہیرے اور موتی کی مثال دیا ہے. یہ سب چمکنے والے ہوتے ہیں نا، اس کے اندر جو خوبصورتی ہے، اس کے اندر جو حسن و جمال ہے، اس کا نہ تو کوئی شعر اپنے، یعنی کوئی شاعر اپنے اشعار میں بیان کر سکتا ہے، اپنے شعر میں اس کا نقشہ کھینچ سکتا ہے، اور نہ تو کوئی نثر نگار
اپنی عبارت میں اس کے بارے میں بیان کر سکتا ہے جو رب کریم نے بیان کر دیا ہے، جو اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کأنہن الیاقوت والمرجان، کہ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہے، ہیرے اور موتی ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا فیہن خیرات حسان، یہ جو ہے نا یہ سیرت اور صورت دونوں اعتبار سے بہتر ہے، سیرت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے، دونوں اعتبار سے یہ کمال کو پہنچی ہوئی ہے، دونوں اعتبار سے یہ ہر اعتبار سے بہتر سے بہتر ہے۔ سیرت کے اعتبار سے دیکھ لے تو اس کے اندر کوئی حسد کوئی کینہ کچھ نہیں، اور خوبصورتی میں بھی دیکھ لے تو باکمال ہے، یہ کمال کو پہنچی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس کو خصوصی طور سے اپنے نیک بندوں کے لیے، اپنے مومن بندوں کے لیے تیار کر رکھا، تو اس کا کیا کہنا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کأنہن بید مکنون، گویا کہ چھپائے ہوئے انڈے ہیں، انڈے کے اندر ایک چھلکا ہوتا نہیں ہے سفید والا، اللہ کہہ رہا ہے کہ کأنہن بید مکنون، چھپائے ہوئے انڈے ہیں۔ یہ حوروں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح سے حوروں کے بارے میں آپ دیکھیں گے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، یعنی جس کی کوائب کہا جاتا ہے جس کی پستان ابھرا ہوا، یعنی ابھری ہوئی پستان والی جو ہے، جس کا پستان ابھی ابھرا ہوا ہے نا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ کنواری ہوں گی، یہ اسی طرح سے اپنے شوہروں سے محبت کرنے والی، یہ سب صفت اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حور کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ ہر جنتی کو کم سے کم 2 حورین ملیں گے، 2 ہر جنتی کو، اور یہ حورین میں سے یعنی ایک جنتی کو کم سے کم 2 حورین۔ اور اس حور کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی خوبصورتی کی مثال آپ نے اس طرح سے دی ہے کہ ان کی جو پنڈلیاں ہیں نا، ان کے جو گودے ہیں، ان کے گوشت کے پیچھے سے نظر آئیں گے، ان کی پنڈلیوں کے جو گودے ہیں نا گوشت کے پیچھے سے نظر آئیں گے، یعنی خوبصورتی اس حساب سے اس کے اندر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا والوں میں سے اگر کوئی اس جنتی حور کو اگر دیکھ لے، جنتی عورت کو دیکھ لے، تو اسے دیکھنے، اس کی جو خوبصورتی ہے، اس کے اندر جو چمک ہے، اس کے آنکھ کی روشنی جو ہے وہ ختم ہو جائے، یعنی تاب نہ لا سکے گا اور دیکھ نہیں سکے گا۔ جنتی عورت کو دنیا کا کوئی آدمی اگر ابھی تو نہیں دیکھ سکتا ہے، اس کے اندر وہ خوبصورتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی جو حورین ہیں، اگر دنیا کے اندر وہ جھانک دے، ایک نظر دنیا کے اندر اگر وہ تاک دے، تو دنیا کو وہ منور کر دے گی، روشنی کر دے گی، آسمان و زمین کے اندر اس کی روشنی پھیل جائے گی۔ اسی طرح سے اس کی جو خوشبو ہے، زمین و آسمان کے درمیان جو خلا ہے، اس خلا کو خوشبو سے معطر کر دے گی، اس خوشبو سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے سر کا جو دوپٹہ ہے نا، دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے نا، اس سے بہتر ہے۔ سر کا جو دوپٹہ جو سر پہ رکھتی ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ اب جسم کے اور دوسرے لباس کا آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کا کیا مقام ہوگا اور اس کی کیا اہمیت ہوگی۔ یہ حورین کے بارے میں حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حورین یہ اپنے شوہروں سے بہت زیادہ محبت کرنے والی ہوں گی، اور اہل جنت کی جو عورتیں ہوں گی نا، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا نا انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا، کہ اس کو اللہ رب العالمین نئے سرے سے، یعنی جو دنیا کی جو عورتیں ہیں، نیک عورتیں ہیں، اس کو نئے سرے سے پیدا کرے گا، اور ساری یہ کنواریاں ہوں گی ہے نا، اپنے شوہروں سے بہت زیادہ محبت کرنے والی ہوں گی، یہ ہم عمر ہوں گی۔ تو یہ جنتی عورتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان فرمایا۔ اسی طرح سے جنتی عورتوں کے اندر جو غیرت ہے، جو اہمیت ہے یا حمیت ہے، اس کو آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مرد دنیا میں اگر اس کی بیوی اس کو تکلیف دیتی ہے، جو دنیا کی بیوی ہے تکلیف دیتی ہے، تو جنت میں اس کی جو حور ہے نا، وہ اس بیوی کو کوستی ہے، برا بھلا کہتی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ تمہارا برا ہو، تم اس کو تکلیف مت دو،
तुम इसको चोट मत पहुंचाओ, ये तो कुछ दिनों का मेहमान है तुम्हारे पास, ये तो हमारे आंचल में आने वाले हैं, तुम्हारे पास से ये आ जाएंगे। ये हूरैन जो अभी जन्नत में है, दुनिया के अंदर जो उसके शौहर है, उसके शौहर को दुनिया की बीवी जो है वो तकलीफ देती है, तो वो हूरैन कहती है, वो हूर कहती है जो जन्नत के अंदर है, जिस अपने उसके शौहर के बारे में, उस शौहर के बारे में जो दुनिया के अंदर है, या दुनिया में अभी मह है, दुनिया में अभी मशगूल है, तो दुनिया की बीवी अगर तकलीफ़ देती है तो उसको तकलीफ़ होती है। इसलिए वो दुनिया की जो बीवी है उसको वो कोसती है, बुरा भला कहती है कि तुम उसे तकलीफ़ मत दो, है ना। ये जन्नत के बारे में कि ये जन्नती औरतों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया। इसी तरह से जन्नत के बारे में कि जैसा कि हदीस के अंदर है कि एक जन्नती को कम से कम हूरैन में से 2 बीवियाँ मिलेंगी, 2 हूरैन में से 2 बीवियाँ मिलेंगी। एक रिवायत के अंदर है कि एक जन्नती को, आम जन्नती को 72 हूरें मिलेंगी, 72, है ना। लेकिन ये रिवायत सही नहीं है। जिस रिवायत में हर जन्नती को 72 हूरें मिलेंगी वो रिवायत सही नहीं है। अलबत्ता वो रिवायत सही है जिसमें शहीद के बारे में आया है कि शहीद के 6 मकाम है, 6 दर्जात है। जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाता है तो उसके लिए 6 चीज़ें हैं, 6 दर्जात हैं। पहली चीज़ क्या है कि शहीद जैसे ही शहीद होता है तो पहली फुर्सत में उसको माफ़ कर दिया जाता है, यानी जो भी गुनाह किया होता है सारा गुनाह उसका ख़त्म हो जाता है, यानी माफ़ी हो जाती है पहली फुर्सत में। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि शहीद जैसे ही शहीद होता है तो जन्नत में अपना ठिकाना देख लेता है, जन्नत में अपनी जगह को वो देख लेता है, दिखा दिया जाता है। इसी तरह से वो कब्र के अज़ाब से महफूज कर दिया जाएगा, वो कब्र के अज़ाब उसको नहीं होगा, कब्र के अज़ाब से वो मामून हो जाता है। क़यामत के दिन जो फ़ज़े अकबर, बड़ी घबराहट है, उस दिन के भी खौफ से वो बिल्कुल महफूज हो जाएगा वो। इसी तरह से शहीद के बारे में आता है कि इसके सर पर एक इज़्ज़त और वक़ार का ताज रखा जाएगा। शहीद के सर पर इज़्ज़त और वक़ार का ताज रखा जाएगा। ये जो ताज है उसकी जो मोती है ना, उसकी एक मोती दुनिया और दुनिया के अंदर जो कुछ है उससे बेहतर है। और उसी हदीस के अंदर है कि एक शहीद को 72 हूरें दी जाएंगी, यानी 72 हूरों से इनकी शादी होगी, 72। और ये रिवायत सही है, यानी शहीद होने वाले को 72 हूरें मिलेंगी। और उसी में है, आगे है कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अपने घर वालों में से 70 लोगों की वो सिफारिश करेगा। ये शहीद का मकाम है। और जानते हैं कि कुरान में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शुहदाओं के बारे में, शहीदों के बारे में बड़ी फजीलत बयान फरमाया है। जन्नत में उसकी रूहें चढ़ती रहती हैं और फिर अर्श से मुअल्लक़ जो क़िंदीलें हैं उसमें आकर के बसेरा करती हैं। तो ये जो शहीद है ना, शहीद के बारे में सही सनद के साथ आया है कि इनको 72 हूरें मिलेंगी। बाकी जो और जन्नती हैं उन जन्नतियों को कम से कम 2 मिलेंगी, जन्नत के हूरैन में से 2 मिलेंगी। और ये हूरैन, मैं कहा कि ये जन्नत की औरतें हैं, एक मखलूक है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अलग से बना रखा है, पैदा कर रखा है, जिसकी खूबसूरती और अच्छाइयों का क्या कहना। ये जो हूर है, इस हूर के बारे में जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में मोमिन को इतनी इतनी क़ुव्वत दी जाएगी और उसे हम बिस्तरी करने के लिए। एक मोमिन को जन्नत में इतनी इतनी औरतों से हम बिस्तरी की ताकत दी जाएगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि क्या इस तरह से उसके अंदर ताकत आएगी, ऐसा मुमकिन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 100 मर्दों या 100 आदमियों की ताकत दी जाएगी उसे। एक जन्नती को 100 मर्दों की ताकत दी जाएगी। ये जन्नती हुरैन हैं जो अपने शहरों के लिए नगमा सराई करेंगी, गाएंगी, सुरीली आवाज़ में, बेहतरीन आवाज़ में, दिलकश अंदाज में वो गाएगी कि वो अपने शौहरों को अपनी तरफ माइल करेंगी, वो शौहर उसके तरफ माइल होंगे। यानी वहाँ वो अशार पढ़ेंगी, ये किसी और के लिए नहीं। और ये ऐसी आवाज़ होगी कि किसी ने ऐसी आवाज़ कभी सुनी ही नहीं होगी। इस अंदाज में वो वहाँ अशार पढ़ेंगी, जन्नत के अंदर वो गाएंगी कि जिसका क्या कहना है। वो कहेंगे कि हम नौजवान हैं, हम हमेशा रहने वाले हैं, हम कभी बूढ़े नहीं होंगे, हम आप कभी मुसीबत से दो चार नहीं होंगे। यानी खुलासा है इन हदीसों का कि हम कभी अब
مصیبت میں نہیں پھنسیں گے، ہم خوشحال ہی رہیں گے، ہم کبھی مریں گے نہیں، ہمارے جو شوہر ہیں ہم ان سے راضی ہیں، وہ ہم سے راضی ہیں، ہم ان کے لیے ہیں، وہ ہمارے لیے ہیں، ان شوہروں کی تعریف کریں گے وہ، ہے نا، اور یہ کہیں گے کہ اب یہ جو دنیا ہے جہاں جو کہ سدا بہار زندگی، سدا بہار کی زندگی، جہاں ہم ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے، یہاں سے ہم اب کبھی نہیں جائیں گے، یہاں کوئی ڈر کوئی خوف نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی آزمائش اور کوئی پریشانی نہیں ہے، یہ جنت کے اندر یہ گائیں گے، یہ نغمہ سرائی ترانہ گائیں گے وہاں، کہاں؟ جنت میں۔ یہ ہے حور عین کے کچھ صفات۔ حور عین کے بارے میں حدیثوں کے اندر بہت کچھ آیا ہے، تو یہ حور عین ہے۔ حور عین کے بارے میں ہمارا جو عقیدہ ہو وہ یہ کہ جتنا کچھ اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمایا ہے اس کو ہم اسی حساب سے سمجھیں۔ دنیا کے اندر ہم اس کی مثال بیان نہیں کر سکتے، اور دنیاوی زندگی پر اخروی زندگی کو فٹ ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ اخروی زندگی جو آخرت کی زندگی ہے، جنت کی زندگی ہے، اس زندگی میں بہت ساری چیزیں اس زندگی سے ملتی جلتی رہے گی، یعنی دیکھیں گے یہ سیب ہے، یہ انار ہے، لیکن اس کا ذائقہ، اس کا جو مزہ ہوگا مختلف ہوگا، اس سیب سے، اس انار سے، اس کیلا سے بالکل مختلف ہوگا، ہے نا۔ اور ان کے بارے میں کہ اللہ رب العالمین نے خصوصی اپنے نیک بندوں کے لیے، مومنین کے لیے جو جنت میں جائیں گے، جو بھی جنت میں جائیں گے، ہر جنتی کو یہ حور عین ملیں گی، اور یہ اللہ کی طرف سے اعزاز ہوگا، یہ اللہ کی طرف سے تکریم ہوگا ایک جنتی کے لیے۔ تو یہ جو حور عین ہے، حور عین کے بارے میں ہمیں اسی حساب سے جاننا ہے جس حساب سے قرآن و حدیث کے اندر آیا ہے اور ہمارا ایمان ہے۔ اس میں اگر کوئی آدمی شک کرے گا، کوئی اس میں شبہات پیدا کرے گا، تو وہ راہ حق سے گمراہی کی طرف جائے گا، اور جو گمراہی کی طرف جائے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے، اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے۔ تو ہمیں کتاب و سنت کے حساب سے ایمان رکھنا ہے، کتاب و سنت پر کو ماننا ہے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان ہے۔ جو بھی اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا، یا جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانی حوروں کے بارے میں بیان فرمایا ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، ہم یقین رکھتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔